میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک متاثرہ شہری ہوں۔ میں عرصہ دراز سے پاکستان میں انصاف کا متلاشی ہوں۔ متلاشی سے مراد یہ ہے کہ میں انصاف لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے مکمل انصاف دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک جج ہیں عابد حسین چٹھا صاحب لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے اپنے سینئرز کی توہین کرتے ہوئے وہ آرڈر جو کہ انہوں نے کیے تھے اس پہ عمل درآمد سے انکار کر دیا ہے۔ تو میں ایک متاثرہ شہری ہوں۔ میں نے شکایات پراپر فورم جو اتھارٹی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو ارسال کر دی ہے، اس کا ثبوت میں آپ کو یہاں پیش کر رہا ہوں۔ اور کیونکہ میں ایک متاثرہ شہری ہوں، میری درخواستوں پہ فوری طور پر فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے نقصان ہو رہا ہے تقریباً 4,500 روپے ڈیلی کا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو نقصان کون کروا رہا ہے، یہ عدلیہ کا غلط نظام جو ہے یہی کروا رہا ہے، کیونکہ میری جو پیمنٹس ہیں وہ مجھے ملنی چاہیے اور نہیں مل رہی، تو اس میں قصور عابد حسین چٹھا صاحب کا ہے جو کہہ کے گئے ہیں ملتان بینچ میں کہ اس کو پیمنٹ نہیں کرنی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ لڑائی بڑھانے والی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک ادارہ گورنمنٹ کا وہ مجھے پیمنٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں کرنی۔ تو اس میں قصور جو بھی ہے وہ بنتا ہے عابد حسین چٹھا صاحب کو۔ آپ برائے مہربانی میری آواز بن کر چیف جسٹس اور ارکان سپریم جوڈیشل کونسل کو مجبور کریں کہ وہ فرحت اقبال کی درخواستوں کا فیصلہ کریں۔ اگر فیصلہ نہیں کرتے تو مجھے بتائیں، تو پھر اس کا میں الٹرنیٹ اور جو ہے ڈھونڈوں گا کہ کس طرح جو ہے کسی جج کے خلاف قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو سزا دلوائی جا سکتی ہے، کیونکہ مس کنڈکٹ کا جرم میں نے ثابت کرنا ہے، اور جو کہ ہو چکا ہے، ایویڈنس بھی موجود ہیں، اور تمام جتنے بھی میرے شہادتیں ہیں، ڈاکومنٹری ایویڈنس میں نے سپریم کورٹ کے دفتر کو ارسال کر دی ہیں۔ اس کا ثبوت میں ابھی آپ کو پیش کر رہا ہوں، آپ ان کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ان کو کہیں کہ جناب یہ درخواستیں ہیں، اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر نہیں پٹ اپ کرنی، نہیں سننا، تو فرحت اقبال کو جواب دے دیں کہ وہ غریب آدمی ہے، اس کو انصاف نہیں مل سکتا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 30-35 سال پرانا ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تو اوپن ہو گیا ہے، وہ امیر آدمی تھے نا، یہ امیروں کا کیس تھا۔ اب غریبوں کا کیس اگر نہیں سنتے تو جواب دے دیں، پھر میں کسی اچھی مسجد یا کسی اور ذریعے سے روحانی طور پر اپنا جو کام ہے وہ کروں گا کہ یا اللہ تم میری مدد کر۔ تو اس طرح پھر میرا کام بھی ہو جائے گا اور جو مخالف ہے وہ بھی نقصان ضرور اٹھائے گا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب اللہ سے بندہ لو لگا کے اللہ سے مانگے تو وہ پوری کر دیتا ہے۔ تو میرا تجربہ ہے کہ میں نے جتنے بھی یہ کام ہیں حکومت نے نہیں کیے یا عدلیہ نے نہیں کیے، تو اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کے میں نے اپنا کام سنوارا ہے، اور وہی مخالف لوگ مجھے معافیاں مانگ کے گئے ہیں۔ تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے بڑا توقع ہے کہ وہ میری مدد کرتا ہے اور کرے گا، کیونکہ وہ باتیں جو میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا، میرا ایک ذاتی اللہ سے تعلق ہے، اس لیے میں دنیاوی لحاظ سے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را آپ بتائیں چیف جسٹس صاحب کو، شیئر کریں اس تاکہ یہ ویڈیو وہاں تک پہنچ جائے۔ درخواستیں تو موجود ہیں، مگر اس کو اطلاع کون دے گا؟ پکڑ کے بٹھا کے پوچھ سے کہ یہ فرحت اقبال کا کیا قصور ہے؟ اس کی درخواستیں جو آئی ہیں، ایویڈنس بھی موجود ہے، مگر لوگ پرسنل ہو گئے ہیں، جس میں ایک عابد حسین چٹھا بھی ہے جو کہ جج ہے، اس کو کیا قصور ہے کہ وہ 100 سے زیادہ ججز کے فیصلوں کو مسترد کر رہا ہے؟ اس کو پوچھیں کہ جتنے جج میں میرے حق میں فیصلے دیے وہ غلط ہیں، اور یہ عابد حسین چٹھا جو ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرانے کے حق میں کہتا ہے جی غلط فیصلے ہو گئے ہیں۔ اب غلط فیصلے ہو گئے ہیں تو اس میں میرا قصور ہے؟ یہ باتیں کسی اور فورم میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے مختصر یہی کرنا ہے کہ آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہیں کہ مہربانی کریں، یہ ادب آداب کے حق میں ہے کہ آپ کسی بھی درخواست کو پٹ اپ کریں، جو فیصلہ
ہوتا ہے قانون کے مطابق وہ کریں۔ اگر جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف درخواست پہ سماعت ہو سکتی ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف درخواست پہ ایکشن ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف جو درخواست آئی ہے اس پہ ایکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب فرحت اقبال کی درخواست ہے، اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس کو کسی سیاسی پارٹی کی سپورٹ چاہیے تاکہ وہ دھرنا دے جا کے پھر جو ہے درخواست پٹ اپ ہوگی؟ تو آپ محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ سے پوچھیں کہ فرحت اقبال کی درخواستوں کو کب پٹ اپ کریں گے۔ یہ عید الفطر آ رہی ہے، برائے مہربانی اس پہ یہ ہمیں اطلاع دے دفتر سپریم کورٹ کہ ہم نے آپ کا کیس پٹ اپ کر دیا ہے، کیونکہ جو اہلکار ہیں ان سے میں نے کچھ رابطہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں چیف جسٹس صاحب جب کہیں گے تو پٹ اپ کریں گے۔ اگر ہم ویسے پٹ اپ کریں گے تو وہ کہیں گے جی آپ نے رشوت لی ہے، کون سی سفارش ہے فرحت اقبال کی جس کی وجہ سے آپ نے کیس پٹ اپ کر دیا ہے؟ تو یہ مہربانی کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز میری پہنچ جائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان مند رہوں گا۔ اللہ حافظ۔ یہ آگے جو ہے ثبوت میں پیش کر رہا ہوں، دیکھ لیں سر۔ دیکھیں جی، یہ میری وہ درخواستیں ہیں جو میں نے دفتر سپریم کورٹ کے ذریعے سپریم جوڈیشل کو بھیجی ہیں۔ یہ عنوان دیکھیں، اور اس کے بعد نیچے فون نمبر بھی دیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے متعلقہ سیکشن کا، جہاں پہ آپ تصدیق کر سکتے ہیں 922058 اینڈ 920794۔ یہاں سے میں نے پوچھا تو کہنا جی آپ کی درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، اور جب ہمیں چیف جسٹس صاحب حکم دیں گے تو ہم ان کو پٹ اپ کریں گے۔ اب پتہ نہیں یہ چیف جسٹس صاحب کی کیا روٹین ہے کہ جو نئی درخواستیں آتی ہیں اس کے لیے ٹائم نکالتے بھی ہیں یا نہیں، یا صرف پرانے کیسوں کو ہی ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر نئی درخواستیں جو آ رہی ہیں اس پہ کوئی ہمیں تسلی ہو جائے کہ یہ 10-15 سال کے بعد نکل آئے گی تو پھر ہمیں بتا دیں۔ اگر نہیں نکالنی، اس کو پٹ اپ نہیں کرانا تو وہ بھی میں بتا دیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ آپ مہربانی کر یہ دیکھیں، پڑھتے جائیں۔ پہلی درخواست 21/11/2023 کو میں نے بھیجی ہے، اور اس کے بعد یہ ریمائنڈرز جو ہیں 27/12/23 کو، اور اس کے بعد اسکرین پہ دیکھیں 25/1/24 کو، پھر 17/2/24 کو تیسری درخواست بھیجی ہے، اور ابھی اس کے بعد بہت سارا جو کام ہے میں نے درخواستوں میں جو بھی ہے میں نے پیش کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ ایویڈنس ریکارڈ کرنے، یا جو بھی ایویڈنس میں نے ساتھ اٹیچ کی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس، اس کو دیکھ کے فیصلہ کریں۔ اب فیصلہ کرنے میں مجھے سفارش ڈلوانی پڑے گی پریزیڈنٹ کی یا کسی اور کی؟ مجھے بتائیں نا۔ یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ کیوں نہیں آپ سمجھتے اس بات کو؟ آپ مہربانی کریں اور اس کو جو ہے نا پٹ اپ کریں۔ یہ درخواستیں جو ہیں آپ کے دفتر میں پہنچ چکی ہیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی دیر آپ کریں گے تو اتنا دیر میرا نقصان ہو جائے۔ 4,500 دیکھیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ میری جتنی اماؤنٹ ہے وہ بن گئی ہے، اتنی بن گئی ہے کہ مجھے پیمنٹس پوری جو ہے وہ مجھے مل سکتی ہے اگر میں رشوت دے دوں۔ کیونکہ ریکارڈ برآمد ہونے کے لیے پیسے چاہیے، وہ رشوت مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ کا ریکارڈ جو بوریوں میں بند کر رکھا ہے اس کو نکالنے کے لیے ہمیں رشوت دیں۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا مہربانی اس کو پٹ اپ کرائیں فوری طور پر۔ دیکھیں یہ ایک رسید ہے اوریجنل، میں نے آپ کو پیش کی ہے، یہ سامنے رسید دیکھ لیں، اس کے اندر یہ ڈاک خانے کے، بہرحال یہ جتنی رسیدیں ہیں یہ تو ثابت کرتی ہیں یہاں سے سینٹر۔ جب میں وہاں سے پتہ کرایا ہے سپریم کورٹ کے دفتر سے تو انہوں نے کہا جی ہمیں وصول ہو گئی تمام درخواستیں، آپ کی اصل درخواست بھی اور ریمائنڈر بھی۔ اب ریمائنڈر بھی میں نے بھجوا دی ہیں، سب کچھ ان کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب وہ ہاتھ نہ لگائیں، ان کو پیش نہ کریں جج صاحب کے پاس، تو بتائیں پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں سپریم کورٹ جا کے اس کے گیٹ پہ بیٹھا رہوں کہ میری درخواستیں پٹ اپ کریں، ورنہ میں یہاں سے اٹھتا ہی نہیں ہوں۔ اب عمران خان سے میں بننے سے رہا کہ دھرنا دے کے بیٹھا رہوں، تو آپ برائے مہربانی یہ باتیں ان تک پہنچائیں۔ ارباب اختیار دیکھیں، یہ ساری درخواستیں ان کی فوٹو کاپیاں میرے پاس ہیں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اتنی درخواستیں میں نے مختلف ریٹوں میں نے بھیج رکھی ہیں، اور اس کے عنوان بھی ان کو دکھا دیں، بے شک سب کو دکھا دیں۔
کہ جو بھی متعلقہ بندے ان کو کہیں جی دیکھیں یہ درخواستیں ان کی فوٹو کاپیاں جو ہے اس کے پاس موجود ہیں، اصل جو ہے انہوں نے آپ کو بھیج دی ہیں، یہ اتنا سارا پلندہ ہے، اس کو نکال کے پٹ اپ کریں، ارکان جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل کو دیں، جو ممبرز ہیں ان کو پہنچائیں، وہ ان پہ ایجنڈا بنائیں۔ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے وجہ سے نہیں کر رہے کہ میں غریب آدمی ہوں، بس۔ اگر امیر آدمی کا کیس ہوتا تو یہ جو پرانا کیس ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس بنا کے بھیجا تھا قتل مرڈر کیس کا، اس کو تو بڑی جلدی سن لیں، کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کا تھا، اس کو تو جو بھی فیصلہ کیا ہے کر دیا ہے نا، تو میرا بھی فیصلہ کریں، میرٹ پہ کریں، مجھے سنیں، میرے مخالف کو سنیں، ان کو پتہ چلے بھی یہ جو ہے امیر آدمی کے علاوہ غریب آدمی بھی انصاف لے سکتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی ان کو مجبور کریں۔ بہت بہت شکریہ، یہ سارے ڈاکومنٹ سامنے ہیں آپ کے۔